حکمت آموز کہانیاں اخلاقی سبق و تفریحی کی سرگرمیوں کے ساتھ۔ لالچی بادشاہ۔ بہت عرصہ پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام مہداس تھا۔ بادشاہ مہداس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ بادشاہ مہداس بہت زیادہ دولت مند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سونا تھا کہ دنیا میں کسی بھی اور شخص کے پاس نہیں تھا۔ اس کے قلعے کا ایک کمرہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اب سونے کا اتنا دل دادا ہو چکا تھا کہ اسے یہ سونا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا، یہاں تک کہ وہ اب اپنی گلابی گالوں والی پیاری بیٹی سے بھی بڑھ کر سونے سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے سونے سے بھرے کمرے میں بیٹھا سکے گن رہا تھا تو اچانک کمرے میں خوش شکل پری نمودار ہوئی۔ پری کا چہرہ دمک رہا تھا۔ پری نے کہا، مہداس، تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو۔ دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ مہداس بولا، ہو سکتا ہے، مگر جیسا کہ تم دیکھ سکتی ہو میرا ایک کمرہ سونے سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے اور سونا چاہیے، کیونکہ سونا اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ بادشاہ مہداس کی بات سن کر پری بہت محظوظ ہوئی۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کروں تو تم کیا مانگو گے؟ بادشاہ نے کہا، اگر میری کوئی اسی ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا جائے تو میں چاہوں گا کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ پری نے کہا، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی تم جس چیز کو ذرا سا بھی چھوؤ گے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ یہ تحفہ تمہارے لیے خوشگوار ثابت نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن بادشاہ مہداس صبح سویرے جاگ گیا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھا کہ کیا پری نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا اس نے پری کا دیا ہوا تحفہ آزمانے کے لیے اپنے پلنگ کو ذرا سا چھوا۔ وہ پلنگ سونے کا بن گیا۔ اس نے کرسی و میز کو چھوا، فوراً ہی دونوں چیزیں بھی خالص سونے کی بن گئیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا تاکہ ہر اس چیز کو سونے کا بنا سکے جسے وہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے ملنے والے جادوئی تحفے نے ہر چیز کو دمکتے ہوئے سنہرے سونے میں تبدیل کر دیا۔ بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ جلدی بادشاہ کو بھوک ستانے لگی اور وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے گیا، لیکن عجیب و غریب بات ہوئی۔ اس نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی گلاس کو ہاتھ لگایا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے کھانا اٹھایا، لیکن کھانے کو چھوتے ہی تمام کھانا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک بھی چیز نہ کھا سکا۔ ہر چیز سونے کی بنتی جا رہی تھی اور اب ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ اس کی ننھی بیٹی باغ سے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بادشاہ نے اس کا ماتھا چوما۔ ایک دم سے ننھی بچی سونے کے اس مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ یکا یک بادشاہ کے دل میں خوشی کی جگہ خوف سرایت کر گیا۔ غمزدہ ہو کر اس نے زور و شور سے پری کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے پری بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ گڑ گڑانے لگا، اے پری، چاہے تو مجھ سے میرا سارا سونا لے لے مگر مجھے میری بیٹی لوٹا دے۔ میں جان چکا ہوں کہ سونا دنیا کی سب سے قیمتی چیز نہیں ہے۔ پری بولی، بہت اچھا، ایک برتن میں اپنے باغ کے چشمے سے پانی لو اور ان تمام چیزوں پہ چھڑک دو جنہیں تم نے چھوا تھا۔ بادشاہ نے برتن اٹھایا اور چشمے کی سمت بھاگا۔ واپس آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی کے سر پہ پانی چھڑکا۔ وہ فوراً پہلے والی میری گولڈ بن گئی۔ بادشاہ نے اسے بوسہ دیا۔ پھر بادشاہ نے سونے کے کھانے پہ پانی چھڑکا اور حیرت انگیز طور پہ وہ اصل کھانے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب اس کا سونے کے حصول کا تمام لالچ ختم ہو چکا تھا۔ آپ لوگ بھی جو اس طرح کی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں، شیئر کریں، لائک، سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے اور کہانیاں ہم لے کے آئیں گے۔ تھینک یو۔